السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہم بھی آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا جی، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے سردار الیاس تنویر پہ، جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، اور شہباز شریف پہ، جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے۔ لیکن اس سے پہلے جو بہن بھائی ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا جی، کچھ دن پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب بیکاری دانشور جو گئے رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے رہے ہیں آزاد کشمیر، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا ہے، اور وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے 1.5 گھنٹے کا انہوں نے خطاب کیا ہے۔ نہ انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، نہ انہوں نے کشمیریوں کا ذکر کیا، نہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کا سفیر سامنے بیٹھا ہوا تھا اور باقی ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے سامنے، ان کو بار بار ویلکم کر رہا تھا، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، یہ ہمیں تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کافی دیر وہ سردار الیاس تنویر سنتے رہے ہیں یہ باتیں، تو جب ان کی برداشت سے باہر ہوئی ہے یہ چیز کہ یار یہ بندہ ادھر آیا ہے، یہ کشمیر کی اور کشمیریوں کی بات کرنے کے بجائے یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ ان کے اٹھا رہا ہے جن کی یہ بوٹ پالش کرتا ہے، ان کے یہ اٹھا رہا ہے، جو ہے نا امریکہ کا بیٹھا ہوا ہے سفیر، اس کے یہ اٹھا رہا ہے۔ پرائم منسٹر ہو یار، تم شرم کرو۔ پرائم منسٹر ایک ملک کے سفیر کے اٹھا رہا ہے تو اس کو اس ملک کا سفیر پرائم منسٹر تو پوچھے گا بھی نہیں، کیونکہ تم اس کے سفیر کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہو، خود تم اپنی عزت خراب کر رہے ہو۔ پھر جی سردار الیاس تنویر صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے ان کو اچھی بلی کھری کھری سنا دی کہ بھئی تم ادھر کشمیریوں کا ذکر کرو، نہ کہ تم جو ہے نا یہاں پہ آ کے سب کو ویلکم کر رہے ہو، استقبال کر رہے ہو، وہی پرانی سٹوریاں سنا رہے ہو۔ تو انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا۔ تو ادھر سے پھر وزیر اعظم پاکستان واپس آ گئے جی اسلام آباد میں اب ان کا یہی وصف چلتا تھا کہ انہوں نے سردار الیاس تنویر صاحب کا سنٹورس مال ہے، سب کو پتہ ہے کہ سنٹورس مال کے مالک سردار الیاس تنویر صاحب ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے پولیس کو، رانا ثناء اللہ کو کہا ہے کہ یہ مال بند ہونا چاہیے، سیل کروا دو اس کا مال، اس نے میرے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی کی ہے، یہ ہوتا کون ہے ہم سے بدتمیزی کرنے والا، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا جی، سردار الیاس تنویر صاحب جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے طرف سے یہ وزیر اعظم بنے ہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یہ وزیر اعظم بنے ہیں، منتخب ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے، اسی لیے شہباز شریف صاحب نے یہ خار نکالی ہے۔ پی ٹی آئی کے وہ کارکن ہیں، قسم کے پی ٹی آئی کے وزیر ہیں وہ، تو انہوں نے یہی خار نکالی ہے ان سے، اور کیا ان کو خار ہو سکتی ہے۔ تبھی انہوں نے آ کے واپس رانا ثناء اللہ کو فوراً آرڈر کیا کہ رانا صاحب مال بند ہونا چاہیے، سنٹورس مال کو فوراً سیل کرواؤ۔ فوراً 1 منٹ سے پہلے رانا صاحب نے اپنی پھرتیاں دکھائی، اور ارشد شریف صاحب کے کیس میں تو ابھی تک کوئی سر پاؤں نہیں ملا ہے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ دیکھیں کیسے پھرتیاں دکھاتے ہیں اپنی انا کے مسئلے پہ، کہتے ہیں عمران خان بڑا انا پرست تھا۔ انا تو تم لوگوں میں بھی تھوڑی تو نہیں ہے، انا ہونی چاہیے انسان میں تھوڑی۔ دیکھو جس بندے میں اپنی وہ عزت، جب آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا تو آپ کی انا کا مسئلہ بنتا ہے نا۔ ایسے ہی جی سردار صاحب کا مال بند کروا دیا انہوں نے سوچا سردار صاحب اب مال اوپن نہیں کروا سکیں گے، لیکن یہ دیکھو تم اسلام آباد میں جس کا اتنا بڑا مال ہے سنٹورس مال، وہ آزاد کشمیر میں اس کا 300 کروڑ روپے کا گھر ہے، اور باقی اور زمینیں جائیدادیں اس کی چھوڑ دو، وہ تم لوگوں سے دبے گا؟ یہ غریب بندہ تم نے سمجھ لیا ہے، ارشد شریف سمجھ لیا ہے، کوئی اور سمجھ لیا ہے تم نے، کوئی اینکر سمجھ لیا ہے، ٹی وی رپورٹر سمجھ لیا ہے، یا ہم جیسا کوئی عام بندہ ہے۔ سردار الیاس تنویر کو آپ لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کی دکان ہم سیل کرائیں گے، مال سیل کرائیں گے تو یہ منتیں ترلے کریں گے، ہم سے معافیاں مانگیں گے، تب ہم جا کے ان کا مال کھولیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ایسا کرتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا وہ اپنا پیسہ بتاتا ہے، لگاتا ہے کہ واقعی میرے پاس پیسہ ہے، تم میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہو، وہ واقعی تم اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو۔ شہباز شریف صاحب نہ دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب، کوئی بھی
سردار نیاز تنویر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اتنے غریبوں کا روزگار لگایا ہے، اتنے غریبوں کا روزگار لگا ہوا ہے، کم سے کم بھی 15,000 سے 20,000 بندے کا وہاں روزگار لگا ہوا ہے سنٹورس مال میں۔ آپ لوگوں نے تو سیل کرنے سے پہلے 1 منٹ بھی نہیں سوچا کہ ہم دشمنی کس کے ساتھ نکالنے، آگے بھگتے گا کون؟ اگر اللہ نہ کرے مال سیل ہو جائے تو یہ مجھے بتائیں آپ، سردار الیاس تنویر کو کیا نقصان ہوگا؟ اس کو تھوڑا سا نقصان یہ ہوگا، اس کو رینٹ نہیں آئے گا، 2-4 مہینے سال رینٹ نہیں آئے گا، اس کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ غریب عوام کو، جو 15,000 20,000 5,000 10,000 پہ وہاں ملازمت لوگ کر رہے ہیں، ان کا چولہا بند ہو جائے گا۔ 15-20,000 بندوں کا چولہا تو بند ہو گیا، آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے کسی کا چولہا بند ہو، کوئی مرے کوئی جیے؟ آپ لوگوں کو اپنے ووٹوں سے فرق پڑتا ہے، آپ کو ووٹ ملنی چاہیے اور آپ کی حکومت ہونی چاہیے، بس آپ کو اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے لاہور میں آپ نے ماڈل ٹاؤن میں اتنے بندے قتل کروا دیے اور سارا کچھ کروا دیا، کس سے آپ بھولے ہوئے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی کروا سکتے ہو، ہمیں پتہ ہے جو ہے نا، کچھ بھی آپ کروا سکتے ہو آپ لوگ۔ تو سردار الیاس تنویر صاحب کو سلیوٹ ہم پیش کرتے ہیں، خان صاحب کے سچے سپاہی نکلے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ وہ جھکے نہیں ہیں، انہوں نے اٹھ کے بولا ہے کہ چپ ہو کے بیٹھے نہیں رہے ہیں جیسے دوسرے لوگ کمزور لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھے ہیں اور پوری محفل میں ایک وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تم ہماری بات کرنے آئے ہو یہاں پہ یا تم ان کی وہ اٹھانے کے لیے آئے ہو؟ اگر ان کے اٹھانے تھے تو اسلام آباد میں ان کو بلاتے، وہاں پہ بٹھا کے ان کے اٹھاتے تم لوگ۔ تو یہ بات ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بری لگی، شہباز شریف صاحب کو، جو کٹورا اٹھا کے چلے جاتے ہیں کسی بھی ملک میں، لیکن آگے سے کٹورا خالی واپس آتا ہے، کیونکہ بھیک دینے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے نا بھیک منگتے صرف یہ ہیں، ان کی جو 22 کروڑ 23 کروڑ عوام ہے نا، وہ منگتی نہیں ہے، وہ جو ہے نا ٹھیک ہے، وہ کسی سے نہیں مانگتے ہیں، وہ اپنی حق حلال کی کر کے کھاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں ستھرا کھاتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کے آگے یوں نہیں کرتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے دینے والا بنایا ہے، نہ کہ یوں ہاتھ پھیلانے والا۔ تم شہباز شریف تم بیکاری ہو، اور تمہارے جو ہے نا تم نے ہمیں ان 7 مہینوں میں 8 مہینوں میں اتنا بدنام کروا دیا ہے، تم نے اور تمہاری ٹیم نے۔ 70 تم لوگوں نے وزراء رکھے ہوئے ہیں ادھر اسلام آباد میں، چھوٹے سے 22 کلومیٹر کا 24 کلومیٹر کا ایریا ہے، تم لوگوں نے 70 وزراء رکھے ہوئے ہیں مختلف جو ہے نا، اور مشیر اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا رکھے ہوئے ہیں، 70-80 بندہ تم نے رکھا ہوا ہے۔ تنخواہ ان کو ہم لوگ دے رہے ہیں نا، ہمارے پیسوں سے تنخواہیں جا رہی ہیں، تم کون سا اپنے جیب سے دے رہے ہو؟ تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ تم نے جو ہے نا اپنے موانع خصوصی مشیر پتہ نہیں ایسے کرتے کرتے 70-80 بندہ تم لوگوں نے بھرتی کیا ہوا ہے۔ اس دن میں عمران ریاض صاحب کا وہ سن رہا تھا ولاگ، وہ کہہ رہے تھے 70 کے 80 بندہ انہوں نے بھرتی کیا ہوا ہے ہمارے پیسوں پہ، غریب عوام کے پیسوں سے، جو غریب عوام پل پل مرتی ہے، غربت کی لکیر سے نیچے ہے، ان کے پیسوں پہ انہوں نے اتنے بندے رکھے ہوئے ہیں، ان کو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، ان کو اے سی والی گاڑیاں دی جا رہی ہیں، ان کو گھر دیے جا رہے ہیں، ان کو پھر تنخواہیں دی جا رہی ہیں اچھی، پھر بھی وہ خوش نہیں ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں جی مطلب ہم لوگ خوش نہیں ہیں، پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں پاکستان غریب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پاکستان غریب نہیں ہے، پاکستان کے جو تمہارے جیسے وزیر مشیر ہیں نا، وہ لوگ اس ملک کو کھا گئے ہیں، لوٹ کے کھا گئے ہیں، دونوں ہاتھوں سے تم لوگ لوٹ کے کھاتے ہو ملک کو، اور جب تمہاری حکومت ختم ہوتی ہے تم لندن میں، یورپ میں، کون سے ملکوں میں تم لوگوں نے اپنے فلیٹس بنائے ہوتے ہیں، اپنے اپارٹمنٹس لیے ہوتے ہیں، ادھر جا کے تم لوگ عیاشی کرتے ہو، کھلا کھاتے پیتے ہو۔ تمہیں کس نے پوچھنا ہے، یا تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ فکر ہم جیسے غریب بندے کو ہوتی ہے کہ یار پاکستان میں جس کا مرنا جینا پاکستان میں، عمران خان اسی لیے تو کہتا ہے نا میرا مرنا جینا پاکستان میں ہے، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے باہر۔ زرداری کے اور نواز شریف کے انٹرسٹ دونوں کے ایک ہی ہیں، تو اس وجہ سے مطلب وہ یہی کہتا ہے۔ جی تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، اور اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔